بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ دکتر مہدی۔ استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کیسر احمد راجہ صاحب کا فوبیا ہو چکا ہے۔ سچی بات ہے یار، استاد محترم کو میں سمجھتا ہوں کہ پکا فوبیا ہو گیا۔ اب دیکھیں، کسی نے سوال کیا استاد محترم سے کہ سورۃ طلاق کی جو آیت نمبر 4 ہے کہ کیا عورتوں کو ابھی حیض نہیں آیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ اس کا سیدھا سیدھا جواب دے دیں، لیکن انہوں نے ساری کہانی بنائی اور آرس سلطان والی ڈبیٹ جو کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی اس کو لگایا، بیچ میں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں پک کرتے ہو، کاٹتے ہو، ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، اور خود ایسا کر رہے ہیں، اس ڈیبیٹ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کاٹ کر کیسر احمد راجہ کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آرس سلطان جو ان کا کیا لگتا ہے میں نہیں کہہ سکتا، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یار جو ملد آدمی ہے، کافر ہے، ہر وقت اسلام کے بارے میں وہ غلاظت بکتا رہتا ہے، اس کو آپ ہیرو بنا رہے ہیں۔ پیچھے ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ آرس سلطان تو پھر کھول کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، پھر آخر پر پگڑی کہا۔ تو یار آپ ایسی ذلیل حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ یقیناً اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلیل کرنا ہے۔ جب آپ ایک مسلمان آدمی کو جو مرد مجاہد ہے، جو اسلام کا مقابلہ کر رہا ہے، اسلام کے خلاف آنے والی ہر چیز کا مقابلہ کرتا ہے، اس کو آپ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ہوم ورک پورا کیا ہوتا استاد محترم، تو وہاں ویڈیو میں یہ جو جواب اب آپ دے رہے ہیں نا، وہی انہوں نے کیسر بھائی نے دیا ہوا ہے کہ عورتوں کی بات ہے اور جن کو حیض نہیں آیا، یہ ہے نہیں آیا، بات ختم ہو گئی۔ نہیں عورتیں نہیں لکھا، عورت بتائیں کہاں لکھا؟ عورت نہیں لکھا ہے، عورت نہیں لکھا ہے اس کے اوپر۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہر سلطان اور کیسر صاحب نے اس سے بار بار کہا تھا کہ ابھی کا لفظ کس چیز کا ترجمہ کیا تم نے، اور وہ پوری ڈیبیٹ میں ابھی کا ترجمہ نہیں بتا سکا کہ میں کس عربی کے لفظ کا آیت میں ابھی کا ترجمہ لے رہا ہوں۔ and those who have despair of the menstruation among your women, if you doubt, then wait, then their waiting period 3 months, Salasa 3 Ashuru month, and the ones who not menstruated, they and those who and so forth. اس میں ابھی کہاں پہ ہے؟ وہ بھاگتا رہا تفسیروں کے پیچھے، تو وہ نہیں بتا سکے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد بہت سارے ایسے ایتھیسٹ جو ہو چکے تھے مسلمان، وہ واپس آئے۔ کیسر بھائی نے اپنی ویڈیو میں دکھائی ہیں ان کو ای میلز کے، وہ دوبارہ اسلام کی طرف آئے الحمدللہ۔ اور وہ بیسیکلی جو تھی ڈیبیٹ، وہ تھی ایتھیسٹک موریلٹی اور اسلامک موریلٹی، اور ڈیبیٹ کے شروع میں ہی آرس سلطان نے یہ کہہ دیا کہ ایتھیسٹک موریلٹی تو کوئی ہوتی نہیں ہے، اور اس میں وہ مان رہا ہے کہ ہم بہن کے ساتھ زنا کرنے کو، ماں کے ساتھ زنا کرنے کو، میت کے ساتھ زنا کرنے کو، کسی کو قتل کرنے کو ایبسلیوٹلی رانگ نہیں سمجھتا۔ تو یار انجینئر صاحب آپ کس طرف کھڑے ہیں؟ اس آدمی کو آپ ہیرو بنا کے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور کیسر بھائی کی آپ تضحیق اور تذلیل کرنا پسند فرما رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط کام کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے شاگرد ہوتے ہوئے اس بات کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ شرمناک واقعہ ہے، شرمناک حرکت ہے آپ کی طرف سے۔ کبھی آپ میرب کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو ذلت ہوئی، اب یہاں پر بھی آپ کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ذلیل ہونا پڑے؟ ہم تو اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور آپ اچھا بھلا کام کر رہے تھے لیکن ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ یہ جب سے آپ سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں اور جب سے آپ کیسر بھائی کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یقین مانے، وہ کہتے ہیں نا، کسے آگے کھڑیے تو آپ اٹھا پیندا بندہ، جس کے آگے کنواں کھودتے ہیں تو خود آدمی اس میں گر جاتا ہے۔ تو آپ روزانہ کی بنیاد پر اس کنویں میں گرتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہی آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم تو یہ جس چھوٹے سے لیول پر آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ انجینئر صاحب احتیاط کا دامن تھامیں اور مزید ذلت سے بچیں، کیسر بھائی سے معافی مانگیں،
اور اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف کام کرے، ان کے حق میں کام نہ کرے۔ آرا سلطان کہتا ہے کہ آپ کی ان سے بات ہوتی ہے، آپ نے بھی خود کلیم کیا ہوا ہے، تو یار مسلمانوں سے تو آپ باتیں نہیں کرتے، کافروں سے باتیں کرتے ہو، اور اس کا نام کبھی لو نہ کہ آرا سلطان ہو، ادھر آ میں تجھے جواب دوں۔ جس طرح آپ مفتی راشد رضوی صاحب کو، ابتسام علی ظہیر صاحب کو، طارق جمیل صاحب یا طارق مسعود صاحب کو للکارتے ہیں، کبھی اس کو بھی تو للکارو۔ ان کے ساتھ تو حفظ اللہ تعالیٰ اور پیار سے باتیں کرتے ہو، ان کے ساتھ چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہو، اور مسلمانوں کے دشمن ہو، ذلیل ہوتے رہو گے۔ یاد رکھنا، اللہ عز و جل آپ پہ رحم۔